پہلے جو حق بات ہے نا اس کو سمجھ. جی حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں یہ ایک جنگل ہے. جنگل کا مطلب ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی راستہ نہیں تھا، جنگل تھا نا. جی ہاں یہ مثال ہے. جی یہ زندگی کیا ہے؟ جیسے یہاں پیچھے سے لے کر لاہور تک لے کے جو جگہ پر پہاڑ ہیں ایک جنگل ہے. جی اچھا اس جنگل میں پھر حکومت نے راستہ نکالا ہے، اس پر چل کر ہم لاہور. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جی جی ایسی ہماری زندگی جو ہے یہ ایک جنگل ہے. جی ہماری زندگی کیا ہے تو جنگل ہے. اس میں کوئی راستہ نہیں. پھر اللہ نے جو ہے نبی بھیجا، قرآن بھیجا قرآن بھیجا. تو نبی اور قرآن بھیجا. قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے، راستہ بتا دیا کہ میری ذات تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے جو قرآن بتاتا ہے. اور جی یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جی جی کیا سب؟ اللہ پاک نے یہ زندگی ایک جنگل ہے، ہاں اور اس میں اللہ پاک نے ایک راستہ بنایا ہے ہاں کہ میری ذات تک پہنچنے کا راستہ وہ قرآن ہے. ہاں. تو اس پہ اللہ کے نبی اللہ کے قریب ہونے کا. اللہ کا جو نبی ہے جی اس کی اتباع ہے. جی یہ ایک جنگل راستہ ہے اللہ کی ذات تک پہنچنے. جی بس سمجھ آئی نا؟ جی جی اب یہ لوگ جو ہیں تو ایک تو ہے نا بت پرست. جی بت پرست اب پہلے بت پرست یہ جو بت پرست ہے ان کا کیا خیال ہے کہ بت پرستی کو تو اللہ کی ذات تک پہنچنے کا راستہ خدا پاک نہیں. وہ تو بت پرستی کو خدا پاک سے لینے کا راستہ سمجھ رہے ہیں نا. جی اللہ سے جہاں میں ملتا ہے بت پرستی کے راستے سے ملتا ہے. تو خدا تک پہنچنے کا راستہ جس کی آپ بت پرستی کو نا جی ہاں بت پرستی جو ہے تو خدا پاک کی ذات تک پہنچنے کا راستہ. جی اب یہ راستہ تو نہیں ہے. جی کہاں سے نکالا؟ کیا ان کے خدا کے ساتھ ان کا کوئی اور بھی خدا ہے؟ ہاں جو حقیقی خدا ہے اس سے تو اس کو راستہ نہیں بنایا ہے. تو جی یہ جو راستہ سمجھ معلوم ہوتا ہے کیا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ حقیقی خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ خدا لوگوں کے لیے کا راستہ بتایا ہے. نہیں سمجھ بات. جی جی کیا سمجھا؟ کہ اللہ نے ایک راستہ بتا دیا ہے ایک زندگی گزارنے کا قرآن کے ذریعے سے. ہاں تو اب اس کو چھوڑ کر کوئی اور خدا ہے جنہوں نے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے. وہ کون سا؟ بت پرستی کا. اب پیسے کی جگہ پر پیسہ لے جی جی کرو بولو بت کیا ہے کہ پیسہ ان کے لیے. عوامر اور نواحی کو جی عوامر. جی جی یہ سمجھنے کے لیے وہ پیسہ ہے. جی تو کیا اللہ نے اس کو راستہ نہیں بتایا ہے. ان کو راستہ سمجھ رہے کیا یہ اور خدا ہے اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے جنہوں نے اس پیسے کو
جی کوئی آیا ان کے لیے کوئی اور خدا ہے جنہوں نے پیسے کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا اللہ کے ساتھ پہنچنے کا راستہ بتا اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی پیسہ ہے؟ پیسہ. اب یہ جو ہے نا یہ انہوں نے اب یہ نہیں انہوں نے پیسے پاس راستہ بنا دیا ہے نہیں بنایا ہے. جی اگر بنایا ہے تو پھر یہ بات ٹھیک ہو گئی نا. اگر نہیں بنایا ہے تو پھر ان پر بہتان تو نہیں ہے. جی یہ فرماتے ہیں چاہے ان کا رویہ جو پیسے کے ساتھ وہ ایسا ہے جیسے وہ جن تک پہنچنے کا راستہ سمجھ رہے ہیں اگر سے وہ نہ سمجھتے ہوں. جی جو رویہ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ راستہ پیسے کو وہ رویہ کیا ہے؟ وہ رویہ یہ ہے کہ پیسے کمانا ہمارے کام جی کے پاس ان کا جو رویہ ہے پیسے کے ساتھ ہاں وہ ایک وہ تو ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے پیسہ وہ تو ایسا ہے بس کسی بات پیسے کو پیسے کا راستہ بنا لیا ہے. جی ہاں اگر سمجھتے نہیں ہیں تو اتنا ہے کہ ان کا جو رویہ پیسے کے ساتھ وہ ایسا ہے جو رویہ ہے نا وہ سمجھ لیتا ہے وہ اس طرح سے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے. کسی کو سمجھتا ہے. جی ہاں اب یہ بات ہم کس کو کیسے سمجھائیں گے؟ کیا طریقہ کار ہے یہ بات؟ اب آپ کچھ پلے پڑ گئی آپ کی یہ بات. جی جی بات میں سمجھا جی آیا ہے ان کے لیے شرکا کیا ان کے لیے ہیں یا ان کے لیے شرکا کوئی شریک ہاں ٹھیک ہے یعنی ان کے پاس کوئی اور خدا ہیں یا ان کے لیے کوئی اور خدا ہے جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ان کے لیے ہاں ہاں من الدین اس دین میں سے ہاں ما لم یأذن کی اجازت نہیں دی بھی اس کی اس کو دین بنانے کے لیے اس کو دین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. اجازت نہیں دی اللہ پاک نے. وہ بت پرستی اور مال پرستی. جی بت پرستی اور مال پرستی ہاں جنہوں نے انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے بنا دیا ہے. یہ کہیں گزارنے کا طریقہ زندگی میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ طریقہ جی راستہ جی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ تک راستہ پیسہ کمانا. جی ہاں یہ پیسے ایسا رویہ رکھا ہے جیسے کہ وہ لوگ پیسے کو خدا پاک کی ذات تک پہنچنے کا راستہ سمجھ رہے ہیں. جی جی آیا ام لہم آیا ان کے لیے شرکا کوئی شریک ہیں اور خدا کوئی اور خدا ہے راستہ بنایا ہے. کوئی اور خدا ان کے لیے جن نے ان کے لیے راستہ بنا دیا ہو ہاں اس دین کا جس کی اجازت نہیں دی اللہ پاک نے ہاں یعنی وہ مال پرستی ہاں اور بت دین سے مراد پرستی اور
مال پرست دین جو ہے نا دین جی دین کا اطلاق کیا گیا ہے مال پرستی اور بت پرستی. من الدین مال پرستی اور دل پرستی. ہاں یعنی مال پرستی اور بت پرستی کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا. جی بت پرستی مال پرستی کو اپنا دین بنا لیا ہے. ہاں ایسے دین بنا لیا جیسے زندگی دین کے لیے ہوتی ہے ایسے انہوں نے اپنی مال کے لیے بنائی ہے مال پرستی. جو مال کے لیے یہ مال پرستی جو رویہ دین کے ساتھ ہونا چاہیے ہاں وہ رویہ ان کے مال کے ساتھ ہے. ہاں یعنی کہ مال کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. ہاں بس زندگی کا ایسا رویہ بنایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی مال ہی ہے. ہاں حالانکہ اللہ نے ایسے نہیں بتایا. ہاں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ایسے انہوں نے بنا دیا ہے ہاں کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی مال ہے. مال ہے بس مال پرستی یہ انہوں نے زندگی گزارنے کی شاہراہیں بنا دی ہیں. اللہ بنا دے. موٹر وے جیسے بنتا ہے ہاں آج کل لوگوں نے اسی کو زندگی گزارنے کا طریقہ بنا دیا ہے. بنا دے. جب ہم دنیا میں آئے ہیں ہاں اللہ تک پہنچنے کے لیے جی ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تک پہنچے. اب جس کام کو ہم نے زندگی کا بڑا کام بنا لیا تو اس کو ہم نے ہوتا ہے پاک تک پہنچنے کا راستہ بنا لیا ہے. اگرچہ دل میں نہ ہو جی اگرچہ ان کے دل میں نہ ہو. جی دل میں نہیں ہے لیکن رویہ ان کا ہے. ہاں یہ بھی ان کا یہ ہے. رویہ ان کا یہ کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی مال ہے. ایسے ایسے پیچھے لگے. زندگی ایسی بنا دی انہوں نے. ہاں ذرا سوچنا پڑے گا اس کو اس میں دھیان جمانا پڑے گا اس طریقے سے یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. یعنی مال جو ہے خدا پاک کی ذات میں پہنچنے کا راستہ ہے ہی نہیں. جی خدا نے اس کی اجازت نہیں دی ہے نہیں لیکن انہوں نے بنا لیا ہے. جی انہوں نے بنا لیا کیسے بنا کہ ان کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہے جیسے کہ اس کو جنہوں کا راستہ سمجھے. جی یعنی جو رویہ جنہوں کے راستے کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے اسی قسم کا رویہ انہوں نے پیسے کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے. اب انہوں نے اس کو جیل بنانے کا راستہ بنا لیا اگرچہ ان کے دل میں نہیں ہے جلانے کا راستہ. دل میں ان کے نہیں ہے لیکن رویہ ان کا ہاں یہ بتایا ہے. مال کے ایسا ہے جیسے جنت پہنچنے کا یہی ذریعہ ہے. یہ ذریعہ ہے اگرچہ دل میں نہیں ہے ان کے ہاں لیکن زندگی انہوں نے ان کی ایسی گزر رہی ہے ان کا رویہ ایسا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا اور جنت پہنچنے کا ذریعہ مال ہے. مال ہے. زندگی ایسی بن گئی ہیں زندگیاں ہاں زندگیوں کی ترتیب ایسی بن گئی ہے. ایسے بن یہ ہے مال پرست. مال پرست کی کیا مانا ہے؟ مال کے لیے زندگی کا ہو جانا. مال کی پیسے کی حفاظت پیسے پیسے کی غلامی کرنا پیسے کی غلامی کرنا کہ میں پیسے کا غلام ہوں. جی ہم نے آپ کو پیسے کا غلام بنا دیا. جی یہ مال کی حفاظت. آئیں
اب ترجمہ کرو. ام لہم کیا ان کے لیے ہے شرکاء کوئی شریک یعنی کوئی خدا. کوئی خدا شرعو کہ زندگی گزارنے کا راستہ بنا دیا ہو. ان خداؤں نے ان خداؤں نے ان کے لیے زندگی گزارنے کا راستہ بنا دیا ہو. راستہ نکال لیا. راستہ نکال لیا ہو. من الدین اس دین میں سے نا اس شرک میں سے من ذرا وہ دین وہ راستہ بنا لیا ہو اس دین کو. راستہ بنا دیا اس دین کو ہاں ما لم یأذن جو کہ نہیں اجازت دی ہے جو کہ نہیں اجازت دی ہے بھی اس کے ساتھ اس کو دین بنانے کی اس کو دین بنانے کی اللہ نے. اللہ نے. اب ترجمہ کرو. ام لہم شرکاء کیا ہے ان کے لیے کوئی خدا شرعو کہ زندگی گزارنے کا راستہ ظاہر کیا ہو. جنہوں نے زندگی گزارنے کا راستہ ظاہر کیا ہو ظاہر کیا ہو جنگل میں. جنگل میں ظاہر قدم نہیں نکال. زندگی گزارنے کا راستہ نکال دیا ہو جنگل میں ان کے لیے. ہاں من الدین اس دین کو اس دن کو ما لم یأذن جس کی نہیں اجازت دی ہے نہیں اجازت دی ہے بھی اس دین کی اس دین کے ساتھ ماں جس کی جس دین کی نہیں اجازت دی معلم یأذن بھی ما لم یأذن بھی کہ نہیں اجازت دی اس راستے کو نہیں اجازت دی ہے اس کو راستہ بنانے کی اللہ اس راستے کو نہیں اجازت دی اللہ پاک نے اس راستے کی اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو نہیں اجازت دی ہے جو اس راستے کی اللہ تعالیٰ اس راستے کی اللہ تعالیٰ نے. جی ٹھیک ہے دوبارہ سے جی ہم